یوں تو فیصل آباد میں بہت سیاستدان پیدا ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں فیصل آباد سے سامنے آنے والے چند کردار وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ان میں ایک تو راجہ ریاض ہیں اور دوسرے رانا ثناء اللہ ہیں، باقی بھی کئی ہیں، ایک طلال چودھری بھی ان میں ہیں۔ کسی دور میں چودھری نذیر بھی ہوا کرتے تھے، وہ اب خالق حقیقی کے پاس جا چکے ہیں۔ ان کے بیٹے آج بھی الیکشن لڑتے ہیں تو اپنے باپ کی لیگیسی کی وجہ سے جیت جاتے ہیں۔ ویسے تو چودھری شیر علی بھی فیصل آباد کے ایک بڑے سیاستدان ہیں اور ان کے بیٹے عابد شیر علی وہ بھی فیصل آباد کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن عوام کی طرف سے، فیصل آبادیوں کی طرف سے ان کو دھتکار دیا گیا، ان کو جیتنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ کو بھی ایک بار پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ راجہ ریاض کی طرف سے بڑی پھرتی دکھائی گئی، انہوں نے ایک سائیڈ بدلی، دوسری سائیڈ پہ چلے گئے اور عمران خان کی حکومت گرانے میں وہ ایک بڑا کردار تھے، لیکن ان کے کردار کو دیکھتے ان کے سیاسی کردار کو لوگوں کی طرف سے، فیصل آباد کے عوام کی طرف سے سیاسی کردار کو بد کرداری سمجھا گیا اور لوگوں نے ان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے لوگ تبرہ کرتے ہوئے، کھلا مارتے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ میں حکومت بناؤں گا، میں یہ پارٹی بناؤں گا، میں اس طرح سے کر دوں گا، میں اس طرح سے کر دوں گا، لیکن وہ سیاست میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ بات ہم کر رہے تھے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، وہ ہار گئے تھے، ان کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کو منظم کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں قیادت کروں گا عوامی رابطہ مہم اور اس کی قیادت کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب کے طرف سے بھی سیاست میں چھلانگ لگا دی گئی ہے۔ چھلانگ تو میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی سیاست میں کئی مرتبہ لگا چکے ہیں، لیکن اب کے بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ کیسے شروع کر دی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے کسی پیالی میں کوئی ڈڈی گر جائے وہیں پہ وہ اوپر اچھلتی ہے، کودتی ہے، تو اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے گھر میں بیٹھے سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں۔ عبد المالک سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بلوچستان والے جو کبھی کسی دور میں میاں نواز شریف کی اشیر بات سے، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب کی تائید سے بنایا گیا تھا۔ آدھے وقفے کے لیے آدھا وقفہ ان کا ختم ہوا تو انہوں نے چھوڑنے سے گریز کیا، وزارت اعلیٰ نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن معاہدہ یاد دلایا گیا تو انہوں نے بہرحال اپنی وزارت چھوڑ دی اور ان کی جگہ پر ثناء اللہ خان زہری کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بھی میاں نواز شریف کا ساتھ بالآخر چھوڑ دیا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب سیاست میں متحرک اسی طرح سے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ گھر بیٹھے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست میں بہت زیادہ فعال ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دورے بھی کرنے کا اعلان کیا۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ پنجاب میں متحرک ہوئے ہیں، لیکن بیلاروس سے وہ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ بیلاروس میاں نواز شریف کی طرف سے جانے کا اعلان کیا گیا تھا کہ 10 اپریل کو جا رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب آج رات کے کسی پہر چھپ چھپا کے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ ویسے ان کو چھپ چھپا کے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بہرحال ان کو اجازت مل گئی، جیسے بھی جائیں وہ جائیں گے۔ بات ہم کر رہے تھے رانا ثناء اللہ کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیادت کروں گا مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ان کے شہر کے طلال چودھری وہ بھی تنظیم سازی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، جوتے کھائے، ڈنڈے کھائے، مکے کھائے، دھکے کھائے اور پھر سیدھے نیشنل ہاسپٹل لاہور میں آ کر داخل ہو گئے۔ یہاں پہ آ کے وہ اپنے پاس سے سینکتے رہے، اپنی وکھیوں کو سہلاتے اور سینک دیتے رہے۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں قیادت کروں گا۔ قیادت کیسے یہ بندہ کر سکتا ہے جو اپنی سیٹ ہار گیا، اس کے باوجود بھی کتنی بے شرمی سے، کتنی ڈٹائی سے ان کو مشیر بنا دیا گیا وزیر اعظم کا۔ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، مراد لیتے ہیں، سارا کوئی دفتر استعمال کرتے ہیں، سرکاری رہائش کا بھی ہے، ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، اور یہ وہ شخص لے رہا ہے جو خود ہار گیا تھا، اور ہارنے والا شخص وہ قومی سطح پر مسلم لیگ نون کو منظم کرے گا، طاقتور کرے گا، مستحکم بنائے گا۔ کیسی بات ہے، کیسا تضاد ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ریس میں ہارے ہوئے بندے کو اس کا کوچ بنا دیا جائے، ریس کا ہی کوچ بنا دیا جائے، جیسے 0 پر آؤٹ ہونے والے کو کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے، تو وہ کرکٹ ٹیم کو لے کے جس طرح سے چلے گا، وہ ریس میں جس طرح سے آگے بڑھے گا، اس کا دنیا کو علم ہی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ میں قیادت کروں گا، مسلم لیگ نون کو مستحکم کروں گا۔ تو ویسے یہاں پہ سوال یہ بھی
یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو مستحکم کرنے کی، مضبوط کرنے کی آخر کار ضرورت کیا ہے؟ ایسی ضرورت ان پارٹیوں کو ہوتی ہے جنہوں نے الیکشن میں جانا ہو، الیکشن میں جا کے عوامی مینڈیٹ حاصل کرنا ہو، جیتنا ہو۔ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہار جاتے ہیں، ہارنے کے باوجود بھی فارم 47 پر آپ کو آگے لایا جاتا ہے، اور رانا ثناء اللہ کی قسمت میں فارم 47 بھی نہیں تھا، اور وہ ڈنگے مارے ہیں کہ میں اب مسلم لیگ نون کو مضبوط کروں گا، مستحکم کروں گا، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ ہونا تو فارم 47 پر ہی ہے۔ فارم 47 نے اپنے جلوے دکھانے ہیں، اپنا جادو دکھانا ہے، اور آپ لوگوں کو اقتدار میں لانا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک بہرحال پتے کی بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ امریکی ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بالکل یہ درست ہو سکتا ہے، وہ یہاں پہ آئے، ادھر ادھر کی ملاقاتیں کر کے چلے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس پر کوئی حتمی بات نہیں کی گئی، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جن حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان میں وہ اپنے معاملات سیدھے کرتے نظر آئے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی ہوگی؟ عمران خان کی رہائی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسے یہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آ گئے تھے؟ بلکہ ان میں سے ایک تو ایسا بھی ہے جس نے کہا کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی آنکھوں میں ایسی چمک دیکھی کہ اس میں بالکل مجھے سچائی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ آئے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے مبینہ طور پر۔ میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے آئے تھے، بہرحال وہ جس مقصد کے لیے بھی آئے تھے وہ حاصل کر کے چلے گیا، اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے درست کہا گیا ہے کہ انہوں نے رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ جیل میں بیٹھے شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایسا کام کر دیا گیا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت باہر بیٹھ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکی تھی۔ ان کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب زرداری کی سیاست نہیں چلے گی، بھٹو کا وارث بھٹو ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کس صورت میں بلاول بھٹو زرداری نام کا بھٹو ہو کے وراثت کا حق نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کا دعویٰ تو کیا، یہ تو سارا کچھ کر بھی چکے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھٹو کا وارث بھٹو ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ذوالفقار جونیئر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہماری قیادت باہر بیٹھ کر نہ کر سکی وہ میں نے جیل کے اندر بیٹھ کر دیا۔ ان کا اشارہ اس طرف ہے جس طرح سے پاکستان میں ایک اتحاد وجود میں آ رہا ہے، اپوزیشن بن رہی ہے، اپوزیشن اتحاد بن رہا ہے، اس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے، دیگر پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ جی ڈی اے کو اس اتحاد کا حصہ بنانے کے لیے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ان کا کردار ہے، انہوں نے سارا کو جیل کے اندر بیٹھ کر کیا۔ جی ڈی اے کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیوں کو بھی انہوں نے اتحاد میں شامل ہونے کے لیے راستہ کھول دیا تھا۔ ان کی طرف سے ایک اور بڑی بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ہتھ کڑیاں لگانے والے کل انہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے وہ ہمیں ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں، ہمیں سلوٹ کریں گے۔ جناب نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ایک بڑے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، وہاں پہ مجرموں کے ذرا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس دوران ان کی طرف سے بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ پیٹرول کے معاملے میں بھی آپ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں، جبکہ شہباز شریف پہلے کہہ چکے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ریلیف عوام کو نہیں ہم دیں گے، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو عالمی سطح پر کم ہو رہی ہیں، بجلی کی قیمت میں ہم بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو ریلیف دیں گے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، اور جماعت اسلامی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہمارے کہنے پر یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں پر بھی عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے تو پھر جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ پرانی تنخواہ پر کام کرے گی، جس طرح سے ان کو استعمال حکومت کر رہی ہے، رجیم کر رہی ہے، یا جو بھی کر رہا ہے اسی طرح سے اسی تنخواہ پر کام جاری رہے گا۔ نواز شریف کی طرف سے بھی بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے، اور عبد المالک کی طرف سے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے انہوں نے بھی نواز شریف کو مبارکباد دی ہے کہ آپ کے بھائی کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب اتراتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرح سے باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے بڑا عمدہ، بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا، لیکن شرم ان کو مگر نہیں آتی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ بجلی کی قیمت عمران خان کے دور میں 16 روپے یونٹ تھا، تو آج کتنی ہے؟ 36 روپے ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے کم کی ہے۔ یار کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، پہلے عمران خان کی قیمتوں کی سطح پر آپ بجلی کی قیمت کو لے کے آئیں، اس کے بعد آپ جو ریلیف دیں گے اس کو سمجھا جائے
جائے گا کہ عمران خان کی بجلی کی قیمتوں کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ شہباز شریف نے اتنی بجلی کی قیمت کم کر دی ہے. اسی طرح سے پیٹرول میں بھی آئیں، دیگر چیزوں میں بھی آئیں، دیگر معاملات میں بھی آئیں. تو جماعت اسلامی کی طرف سے نہ پہلے اس طرح کا کچھ کیا گیا. انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا تھا، باقاعدہ دھمکی دی تھی، تنبیہ کی تھی کہ اگر فلاں ڈیٹ تک آپ نے بجلی کی قیمت کم نہ کی تو ہم اس دنیا کو الٹ کے رکھ دیں گے، مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے. لیکن کخ نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں. ٹیرف پر مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران ایک خاتون کے بیٹے کو بھرتی کیا گیا. بتایا گیا، خاتون سے پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا کدھر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا انگریزوں نے فوج میں بھرتی کر لیا ہے اور وہ ہٹلر کے ساتھ لڑنے کے لیے چلا گیا ہے. تو میرا بیٹا بھی اولت ہے اور ہٹلر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سر پھرا ہے. تو اللہ خیر کرے، دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح سے میاں شہباز شریف صاحب بھی اس مائی کی طرح سنجیدہ ہو کر کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں اور ٹیرف پر مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. مینل کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی خطاب کیا گیا تھا اور وہاں پہ ایرک مائر امریکی ماہر بھی موجود تھے. تو شہباز شریف صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ یہ ساری معدنیات اٹھاتے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے. دبئی میں پاکستانیوں کے لیے ویزوں پر پابندی تھی. ایک اچھی خبر آئی ہے کہ 1 لاکھ پاکستانیوں کو امارات کا 5 سال کا ویزا دیں گے. یہ ان کے سفیر کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ کون سے خوش قسمت ہیں جن کو متحدہ عرب امارات کا ویزا ملنے جا رہا ہے.